بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے بے نمازی اور بد زبان بیوی کی اصلاح کیسے کی جائے۔ جو عورت ہے وہ بے نمازی ہے، اب اس کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والی بن جائے، تو اس کے لیے کریں گے یہ کہ اس کو نہایت نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھائیں گے، اور اس کے ساتھ کریں گے یہ کہ اس کو نماز پڑھنے کے فضائل بتائیں گے، اس کو نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بتائیں گے، اور اس کے لیے یہ بھی کریں گے کہ اس کو اپنے قریب بٹھا کر نہایت ادب سے، محبت سے، تعظیم سے، پیار سے اس کو درس دیں گے کسی دینی کتاب سے، جیسے کہ نماز کے احکام وغیرہ سے یا فیضان نماز وغیرہ سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں گے کہ گھر کے اندر مدنی چینل چلائیں گے، تو جس کی وجہ سے وہ اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا چلا جائے گا اور وہ نمازی بن جائے گی۔ اگر یہ کیا کہ تو نماز نہیں پڑھتی، غصے سے بولے اور مار داڑ شروع کر دی، تو اس سے تو نقصان ہی ہوگا، وہ نمازی نہیں بنے گی، وہ ضد کرنے والی بن جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر کوئی ایسا کلمہ کفر بول دے۔ تو چاہیے یہی کہ جو اصلاح کی جائے وہ نرمی کے ساتھ ہو، درگزر کے ساتھ ہو، تو اس طرح سے وہ نمازی بن جائے گی۔ اور یہ بات کہ جو عورت ہیں وہ بد زبان ہے، اپنے شوہر کو گالیاں نکالتی ہے، تو اس کا علاج کیسے ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کو گالی نکالتی ہے، تو گالی نکالنا کسی مسلمان کو یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے۔ تو جو گالی نکالتا ہے تو اس سے جس کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے اس کا دل دکھتا ہے، تو یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو جب حقوق العباد میں سے ہے تو بندے سے لازمی طور پر معاف کروانا ہوگا، اگر معاف نہ کروایا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جس بندے کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگی جائے، اور دوبارہ عہد کیا جائے کہ یہ گالی دوبارہ نہیں دوں گا یا دوں گی۔ اور جو گالی دینا ہے یہ کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں، برے لوگوں کا کام ہے کہ برے لوگ گالی دیتے ہیں، اور جو گالی دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ مجھ سے بات نہیں کر پاتے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، یعنی کہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے منہ ہی نہ لگائیں، اگر رستے میں مل جائے تو دور سے سلام کر دیتے ہیں کہ یہ کہیں لڑ ہی نہ پڑے کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے سلام کیوں نہیں کیا، تو اس وجہ سے دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں۔ تو گالی دینے والے سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا، کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھتا۔ تو جو گالی دینے کی عادت ہے یہ نکال دینی چاہیے، اور جو عورت ہے اس کا اپنے شوہر کو گالی دینا یہ کس قدر برا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کر رہی ہے، فسق کر رہی ہے کسی مسلمان کو گالی دے کر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا نہایت قریبی رشتہ دار ہے، یعنی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور ان کے درمیان صلہ رحمی کا تعلق ہے۔ تو اس کو گالی دینا تو اور زیادہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کو حاکم بنایا ہے، اور وہ اس کے اوپر
اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کے احسانات ہیں اور وہ اس کی ماتحت ہے تو اس سے شوہر کا بہت زیادہ دل دکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، گالی اپنے شوہر کو نہ دے، اگر دے دی تو توبہ کرے، اس سے معافی مانگے اور دوبارہ نہ دینے کا عہد کرے، تو اس طرح سے اس کا گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر شوہر گالی دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس سے بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، اور کیونکہ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں ڈراتا ہوں، اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے توبہ کرنی ہوگی اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے گھر بستے ہیں، اگر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں اور جو گھر ہے وہ دین اسلام کے مطابق نہ ہو، تو گھر میں بے نمازی ہوں، دین سے دور ہوں، تو ایسا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ گھر کے اندر دینی ماحول ہو، اور یہ دینی ماحول لانے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف مدنی چینل ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں یا بچے وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ مرد تو سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، اسے سب پتہ لگ چکا ہوتا ہے، تو وہ فلموں ڈراموں وغیرہ کی طرف نہیں آتا، وہ اس کو ساری سمجھ آ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا یہ جائے کہ جو اس کی سیٹنگ میں جا کے ٹی وی کی اس کے سارے چینل بلاک کر دیے جائیں، صرف ایک چینل آن ہو، مدنی چینل، اور وہی صرف چلے، اور باقی چینل بلاک ہوں، لاک لگا ہو، کسی کو سیٹنگ کا نہ پتہ ہو، تو اس طرح سے سارے گھر میں دینی ماحول آئے گا۔ جو عورتیں بے نمازی ہیں نمازی بن جائیں گی، جو عورتیں بے پردہ ہو رہتی ہیں گلیوں بازاروں میں پھرتی ہیں وہ پردہ کرنے والی بن جائیں گی، جو عورتیں روزے نہیں رکھتے روزے رکھنے والی بن جائیں گی، جو عورتیں صدقہ خیرات نہیں کرتی وہ صدقہ خیرات کرنے والی بن جائیں گی، جو عورتیں ہیں کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، یعنی کہ بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو وہ اس سے بچنے والی بن جائیں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔